جی بہت ساری احادیث ہیں جو خاص طور پر والد کی شان، عظمت، مقام، مرتبہ کے بیان میں موجود ہیں۔ جی ایک حدیث پاک یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، واہ واہ، جنت کے متعدد دروازے ہیں، جی جو اس کا مین گیٹ ہے نا، جو کسی بھی گھر کا حسن ہوتا ہے۔ بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کے لیے ان کی جنت کا مین گیٹ ان کا والد ہے۔ کیا بات ہے، واہ، اور ایک اور بات، چونکہ اس سے قبل جو بات ہو رہی تھی، جی ماں کا بڑا مرتبہ ہے، ایسا ہی ہے، ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ اور 3 مرتبہ حکم آیا کہ ماں کی خدمت کرو، حسن 4تھی سلوک مرتبہ باپ کا فرمایا گیا۔ جی بڑا رتبہ ہے ماں کا، بالکل، لیکن ماں کی جنت بچوں کا باپ ہے۔ کیا بات ہے، کیا اچھی حضور بات علیہ السلام ہے نے فرمایا ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، او کما قال علیہ السلام، ہر وہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی ہے وہ جنت میں جائے گی۔ واہ واہ، اب اولاد کو اس سے سمجھنا چاہیے، آپ کی جنت ماں ہے اور ماں کی جنت آپ کا باپ باپ ہے۔ ہے، واہ، تو آپ کی جنت آپ کا باپ ہے، تو باپ کتنا بڑا مرتبے کا مالک ہے۔ کیسا مرتبہ ہوگا، واہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، اور میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ، جی واللہ العزیز میں آپ کو اپنی کیفیت بتا رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آگے ماں کے، باپ کے رتبے پر اس سے عمدہ بات ہو ہی نہیں سکتی، واہ، جو اللہ کے رسول نے خود بیان فرما دی۔ جی آپ نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد، او کما قال علیہ السلام، آپ ہزاروں صدقات، خیرات، نیکیاں، حسنات کریں، آپ خدمت خلق کریں، بہت کچھ کر لیں، رسول اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارا باپ تم سے راضی ہے تو لکھ لو تمہارا خدا تم سے راضی ہے۔ کیا بات ہے، واہ، رب کی رضا باپ کی رضا باپ میں کی رضا ہے، یہ میں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرما دیا ہے۔ اس سے بڑی کیا بات اور ہے، میں 2 حدیثیں ضرور سنانا چاہوں گا ضرور، ان احباب کے لیے جو ہماری اس گفتگو کو یا فرامین خدا اور ارشادات رسول کو لائٹ لیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، سرسری گزر جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویسے ہی باتیں ہیں، فلا تقل لہما اف، کے ان کے اف نہ کہو، جی ہاں، ان کے آگے آواز اونچی نہ کرو، بالکل، ان کو مت جھڑکو، ان کے آگے نرمی سے پیش آؤ، ان کے آپ ساتھ یوں پیش آؤ جیسے فرمایا گیا ایک غلام اپنے آقا کے ساتھ پیش آتا ہے۔ واہ، لوگ ان کو لائٹ لیتے ہیں، سن لیں اور اللہ کے رسول نے دوسری طرف کیا فرمایا۔ جی آپ نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں یہ جنت میں نہیں جا سکتے، اللہ، ان میں سے پہلے فرمایا جو اپنے والد کا نافرمان، اور والدہ کا گستاخ ہے، اللہ اکبر، ان کا دل دکھاتا ہے۔ اللہ اللہ، دوسرا فرمایا دیوس، اور تیسرا فرمایا وہ عورت جو مردوں جیسی وضع قطع کرتی ہے۔ اچھا، اور دوسری حدیث پاک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آدمی کا ہر گناہ چاہے وہ جتنا ہی بڑا ہو اللہ معاف کر سکتا ہے اور معاف کر دے گا کر دیتا اپنے فضل سے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اور بندے کے مرنے سے پہلے اس گناہ کی سزا اس بندے کو دنیا میں دے گا۔ اچھا، شعب الایمان کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ حدیث ہے، جی وہ فرماتے میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے۔ عرض کی آقا وہ کون بد نصیب ہے؟ اللہ اللہ، حضور نے فرمایا وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی، ان کا دل دکھایا، ان کے دل کو چوٹ پہنچائی، ان کو ناراض کیا، یہ وہ بے باکی ہے کہ اس کی سزا اسے موت سے پہلے مل کر رہے گی، آگے تو اور ملنی یہ ہی گناہ ہے، معاف نہیں ہونا، اللہ، یعنی اس کی سزا ملنی ہے۔ میں عرض کروں گا جناب والا آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں۔ جی عبداللہ بن عباس کا یہ جملہ نہ سناؤں تو میری بات مکمل ہی نہیں ہوگی۔ جی، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وَإِن ظَلَمَ، آپ فرماتے ہیں ماں باپ کی رضا میں جنت ہے، ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، ماں باپ راضی ہوئے تو رب راضی ہوگا۔ اگر ماں باپ ظلم اور زیادتی کرتے ہوں تو پھر کیا کیا جائے؟ بالکل تو رسول اللہ فرمانے لگے وَإِن ظَلَمَ، اگرچہ وہ ظلم اور زیادتی کیوں نہ کر لیں پھر بھی تم پر فرض ہے، تم ہر حال میں ان کے احترام کا اور ان کی اللہ خدمت کا حق اکبر۔ ادا کرو گے، ان کی خوشی میں ہی تمہاری جنت ہے۔ کتنا بڑا ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے جی، ایسا ہی ہے، یہ آپ کی جنت ہے، اپنی جنت کو خود بچائیے۔ بالکل